वेलकम टू बैक बेंचर्स। मैं हूं आपका होस्ट जावेद आफरीदी और मेरे साथ मौजूद हैं शाहीन आफरीदी और शाहिद आफरीदी। वर्ल्ड कप का किसको गम है। पिछले हफ्ते पीएसएल की डिटेंशंस और ड्राफ्ट की सनसनीखेज खबरों ने सबको वर्ल्ड कप का गम भुला दिया। सबसे बड़ी खबर थी नसीम शाह की ट्रेड, जिनका पिछले हफ्ते से 2-3 टीमों के साथ नाम जोड़ा जा रहा था, ख़ास तौर पे इस्लामाबाद के साथ, जिनके फैंस ने धमाधम नसीम का चेहरा इस्लामाबाद की जर्सी पे फोटोशॉप करना शुरू कर दिया। फिर जुम्मे और हफ्ते की रात के दरमियान एकदम से गेम बिल्कुल गर्म हो चुकी। पहले पेशावर ज़ल्मी के ओनर जावेद आफरीदी ने इंस्टाग्राम पे एक खुफिया स्टोरी डाली, जिस पे लग रहा था कि वो बताना चाह रहे थे कि नसीम शाह के बदले उनकी टीम से कौन से खिलाड़ी मांगे गए थे। अब इस स्टोरी पे थोड़ा तफसील पे जाने से पहले मैं चाहूँगा हम थोड़ा जावेद आफरीदी की हिस्ट्री भी डिस्कस कर लेना। मतलब रिया, आप मुझे बताएं, आज तक जावेद आफरीदी की सबसे बड़ी छोड़ी कौन सी है? बिकॉज बड़ी लंबी लिस्ट है ये। छोटी मोटी तो छोड़ी नहीं है ना। सबसे पहले तो चेल्सी, मैं आज तक वेट कर रही हूँ चेल्सी पाकिस्तान आए। चेल्सी का ओनर पाकिस्तानी हो। फिर टेस्ला, इलॉन मस्क को खबर भी नहीं होगी कि टेस्ला जो है जावेद अफरीदी ख़रीद चुका है। उसके बाद ना स्टारबक्स पाकिस्तान आया है आज तक। कोलकाता नाइट राइडर्स की भी कोई खबर चली थी जिसकी वजह से उन्हें ट्वीट करनी पड़ी थी कि भाई हम कोई मैच नहीं खेल रहे। तो छोटी छोटी तो है ही नहीं ना, बड़ी बड़ी हैं। बिल्कुल, आई थिंक जावेद आफरीदी ने उनकी स्ट्राइक रेट इन मामलों में काफ़ी हाई है। जावेद आफरीदी साहब के जो तकिया कलाम है वो क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क की इमोजी अपनी हर ट्वीट के एंड पे लगा देते हैं, ताकि शायद लोग को कह सकें कि भाई मैं तो सिर्फ सवाल पूछ रहा था। और मगर इस रात को भी जब उन्होंने वैसी एक ट्वीट लगाई तो पूरे इंटरनेट में बुलशिट की बदबू फैल गई। आहद, उसके बाद क्या हुआ इस स्टोरी में? अच्छा, सबसे पहले तो शोएब जट अवार्ड ऑफ जर्नलिज्म एथिक्स मिलना चाहिए एहतशामुल हक को। क्यों? 2 हफ्ते पहले वो अभी उन्होंने बाबर की लीग चैट के ऊपर वो इतना रोना गाना उन्होंने किया हुआ था, और ख़ुद रात में 12 बजे कोयटा के जीएम जो है नबील हाशमी, उनकी ईमेल ट्वीट करके बड़ा खुश हो रहे थे कि देखो तुमने तो ये किया हुआ था। लीक करके खुश हो रहे थे वो इस बात के ऊपर। और फिर जब थोड़ा सा बैकलैश आया तो फिर उन्होंने अपॉलॉजी भी उसकी एक पोस्ट कर दी, बट उस वक्त तक काफ़ी गेम ऊपर जा चुकी थी। अच्छा रिया, ट्रेड में हुआ क्या? ये मतलब ये सारी तो लीक शीक्स के बाद चलती रह रही थी। ट्रेड में अब जो सबसे पहली खबर आई थी, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी फैंस रियली वांटेड कि बाबर और नसीम साथ खेलें, तो दे वर लाइक कि अब क्यों नहीं हुई। उनकी एक्सक्यूज़ इन्होंने दिए कि कोयटा ने साइम, हारिस, हसीबुल्ला, तीनों जो कोर प्लेयर्स हैं वो पेशावर से मांग लिए नसीम के बदले। और साथ में खैबर पास भी तो मांगा था। साथ में खैबर पास और अरबाब न्याज़ स्टेडियम सब कुछ मांग लिया। और बाद में जो पता चला ये सारी टोपी थी, क्योंकि कोयटा तो वसीम जूनियर और अबरार पे सेट हो गए, तो इसका मतलब इतनी बड़ी डील तो नहीं मांगी थी इन लोगों ने। हाँ जी, यही मैं इसी बात पे हम लोग फोकस करना चाह रहे थे कि मतलब ना जावेद आफरीदी ने और पेशावर ज़ल्मी ने जितनी अच्छी इंटरनेट पे गेम खेली, अगर ड्राफ्ट में गेम खेल लेते तो आज उनके पास बहुत कुछ होता। मगर हुआ ये कि फिर इस सब के बावजूद नसीम शाह जो थे वो फिर इस्लामाबाद ही पहुँचे। ये खबर रात तक कंफर्म हो गई थी, क्योंकि मगर इस्लामाबाद में उसका कोई जाग नहीं रहा था, तो हमें सुबह को अनाउंस करनी पड़ी। और इस्लामाबाद काफ़ी चीज़ें अच्छे करते हैं, मगर उनकी सोशल मीडिया ने उस वक्त जो है फिर काफ़ी क्रिंज पना शुरू कर दिया। क्या अभी तक ये जो पूरा चला इसमें सबसे ज़्यादा क्रिंज इस्लामाबाद था या कोई और भी है? मुल्तान और इस्लामाबाद जो मिलके कर रहे हैं ना, बाकी 4 टीम्स पे नज़र ही नहीं जा रही है। आपको नहीं पता बाकी 4 टीम्स का सोशल मीडिया इस वक्त क्या कर रहा है, बिकॉज इस्लामाबाद एंड मुल्तान आर इन द गेम राइट नाउ। फिर भले क्रिंज फैला रहे हैं, डजंट मैटर, क्योंकि वो उनका क्या था, उन्होंने एक बड़ा गंदा जोक मारा था इफ्तिखार के भाई वाला। उनके ओनर कह रहे इफ्तिखार अहमद ने अली तरीन को भाई बोल दिया। नहीं, अली तरीन ने शायद इफ्तिखार अहमद नहीं उल्टा इफ्तिखार ने बोल दिया। भाई किसी ने किसी को भाई बोल दिया तो कह रहे क्यों भाई बोला। बहुत घिसे पिटे जोक थे। खैर, ये तो पीएसएल का सीन था, मगर अगर आपको लग रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट का नमूनापन ख़त्म हो गया है तो आप गलत थे। पिछले हफ्ते ये भी ऐलान किया गया कि चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज के साथ सलमान बट और कामरान अकमल जो हैं वो कंसल्टेंट के तौर पे रखे जाएंगे। इन 2 नामों के अलावा राव इफ्तिखार का भी नाम था, मगर उनके करियर की तरह ये बात सबने इग्नोर कर दी। तो अब मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ये क्या एक 2010 फिक्सिंग स्कैंडल रियूनियन हो रहा था? ये सारे क्यों साथ आए हैं? काफ़ी हद तक रीयूनियन था, लेकिन इसमें एक नाम मिसिंग है, वो है मोहम्मद आसिफ का। हाँ। सो वो इसका पार्ट नहीं थे, मे बी बिकॉज ही वांटेड अ हायर पोजीशन, हाई एंड काम करना चाहता हूँ मैं, वरना मैं काम नहीं करूँगा। बिल्कुल। अच्छा, फिर इसमें जो मेरे ख्याल में प्रोफेसर कहते हैं हफीज़ को ज़रूर कैलकुलस से किसी ऐसे मुश्किल सब्जेक्ट के एक प्रोफेसर होंगे, क्योंकि उनकी गेम समझना भी बड़ी मुश्किल थी। अब एक तरफ उन्होंने अपने प्लेइंग करियर में कहा था कि जी जब मोहम्मद आमिर टीम में वापस आ रहे थे मैं इनके साथ नहीं खेलूंगा, इन्होंने फिक्सिंग की है वगैरह वगैरह।
جب سلمان بٹ کا کنسلٹنٹ پہ اناؤنس کیا گیا تو اتوار تک ود ان 2 days وہاب ریاض نے کہا کہ جی نہیں ان کو ہمیں نکالنا پڑا ہے, اور اس کے پیچھے لوگ بڑا کہہ رہے تھے کہ جی حفیظ نے سٹینڈ لیا کہ میں جو ہے فکسر کے ساتھ کام نہیں کروں گا. مگر پھر لوگوں نے پوچھا کہ اگر وہ سلمان بٹ کے ساتھ کام نہیں کرتے مگر 2 دن پہلے کہہ رہے تھے کہ میں نے عامر کو کنونس کرنے کی کوشش کی کہ واپس آ جاؤ ٹیم میں, تو یہاں پہ ان سب کا کیا سچا کون ہے, جھوٹا کون ہے, دوغلا کون ہے, سنسیئر کون ہے, بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے. تو کون مطلب فکسرز کے خلاف کون کھڑا ہے کون نہیں ہے, کیا سین ہے؟ ابھی مطلب بہت گرے ایریا ہے اس کے اندر, یہاں پہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کون کس سائڈ پر ہے. تو تھوڑا سا اس چیز کو میرے خیال سے آگے بڑھنے دیں, کیونکہ وہاب ریاض نے بھی ایک پریس کانفرنس کی تھی اور پھر تھوڑا سا ہمارا وہ ایجنڈا بھی وہاب ریاض نے اس کا خیال رکھا تھا, اس میں بڑا کلیئرلی کہا تھا کہ کراچی والے بڑے خوش ہو جائیں گے. تو ذرا شفیق پاپا 2.0 کو آنے دے ذرا واپس, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کیا. بالکل بالکل. اچھا تو ریحا آپ بتائیے, آپ 2010 میں تو پیدا نہیں ہوئی تھی, تو اب جب یہ ایسے نام آپ واپس آ رہی ہیں کرکٹ پہ دیکھتے ہیں, آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ مجھے نا 2010 کے فکسنگ اسکینڈل سے 2 چیزیں یاد ہیں, وہاب ریاض کی جیکٹ اور یہ کہ سب کچھ سلمان بٹ کے کہنے پہ ہوا تھا. تو مجھے یہ ہے کہ اگر سب کچھ سلمان بٹ کے کہنے پہ ہوا تھا تو پھر تو ہائرنگ بری نہیں ہے نا, سب ان کی بات مانتے ہیں, کنسلٹیشن تو یہی ہوتی ہے. بالکل بالکل, یہ تو ہے. سلمان بٹ کا انفلوئنس کبھی بھی ہم وہ کم نہیں کر سکتے. مگر 2010 کی ریونینز ابھی ختم نہیں ہوئی تھی. آپ نے یہ تو ضرور سنا ہوگا کہ لوگ نشہ کر کے پاکستان کے لیے کھیلتے ہیں, مگر اب ایک نئی چیز سننے میں ملی ہے کہ پاکستان کے لیے کھیلنا بھی ایک نشہ ہے. حال ہی میں سابق انٹرنیشنل اوپنر اور شاہد آفریدی فین کلب کے پریزیڈنٹ احمد شہزاد کے نام پہ سوشل میڈیا پہ بڑی کیمپین چل رہی تھی, جو ہمارے بڑے ہی انڈیپینڈنٹ اور کریڈیبل جرنلسٹ ہیں, وہ سب ایک دم سے ان کو وہی آئی کہ او احمد شہزاد ڈومیسٹک کھیل رہا ہے, کیوں نہ ہم اس کے حق میں ٹویٹ کرنا شروع کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد وہ بڑے مسکین ہو کے انٹرویوز بھی دے رہے ہیں, یہ بھی کر رہے ہیں. تو آہد آپ نے بڑے نشے کیے ہوئے ہیں, آپ بتائیے پاکستان کے لیے کھیلنا نشہ کہاں رینک ہوگا؟ دیکھیں رینکنگ تو میں نہیں بتا سکوں گا, کیونکہ یہ وہ والا نشہ ہے جو میں کرنا تو ضرور چاہتا تھا, بٹ وہ کبھی لائف نے موقع نہیں دیا اس طرح سے کرنے کا, اور سرپرائزنگلی میں بھی اوپنر ہی بننا چاہتا تھا, تو یہ شاید نشہ میرے لیے اور بھی اچھا ہو سکتا تھا. بٹ اگر دیکھا جائے, اگر اس نشے کی اگر بات کریں تو احمد شہزاد کو بھی شاید یہ نشہ چھوڑے ہوئے 5 سال تو ہو گئے, تو اب تک تو ان کو بھول جانا چاہیے یہ کہ یہ نشہ ہوتا کس طرح سے تھا. بٹ سرپرائزنگلی ابھی بھی ان کو پتہ ہے کہ ہاں وڈرال چل رہا ہے ان کا ابھی بھی. اریحا, کیا احمد شہزاد عرف سیلفی اور عمر اکمل جو ان کے ٹیم میٹ ہیں ڈومیسٹک میں بھی عرف سیڈ گریپ ایٹر, ان کی جگہ بنتی ہے ٹیم میں؟ دیکھیں اب یہاں پہ نا میں بابزی دا کنگ ایف سی سے بولوں گی, ٹھیک ہے, یہ جو شہزادیانز اور اکملینز ہوتی ہیں نا, ان کا تھوڑا ہمارے ایف سی سے ایسا رہتا ہے, ٹھیک ہے. تو میرا یہ کہنا ہے کہ دیکھیں احمد شہزاد اور عمر اکمل ایک وقت میں کوہلی کے کمپیٹیٹر کہے جاتے تھے, کوہلی کے ریٹائرمنٹ کی باتیں ہو گئی ہیں, ٹھیک ہے, ان کا کم بیک کروا رہے ہیں. یہ ایکچولی اس لیے تھا کہ وہ کوہلی کے کمپیٹیٹر پیچھے رہ گئے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے جب تک کوہلی کھیل رہا ہم نہیں کھیلیں گے, جب وہ چلا جائے گا ہم واپس آئیں گے. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نے جو بات کی نا ابھی اریا سے کہ ان کی جگہ بنتی ہے یا نہیں بنتی, تو اس وقت جو مینجمنٹ ہے ان کے حساب سے مجھے ان کی جگہ بنتی ہوئی دکھائی. بالکل بالکل, ان کی جیکٹ اور دل دونوں میں بہت جگہ ہے ایسے لوگوں کے لیے. مجھے جو ایک چیز سے بڑی سڑ رہی ہے, کیونکہ یہ حفیظ اور وہاب نے بھی کہا ہے اور انٹرنیٹ پہ بھی سب لوگ کہہ رہے ہوتے کہ نہیں جی جو ڈومیسٹک پہ پرفارم کر رہا ہے, جو ڈومیسٹک پہ پرفارم کر رہا ہے, اور احمد شہزاد کے لیے بھی جو چرچا ہے اسی بیسس پہ ہے کہ جی انہوں نے ڈومیسٹک میں پرفارم کیا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ڈومیسٹک میں کون سا کوئی ویو ریچرڈز, ڈونلڈ براڈمین, کون ایسا نکلا ہے جس نے پاکستانی ڈومیسٹک کے بعد پوری دنیا فتح کر دی ہے؟ آہد یہ اس کا کیا وجہ ہے؟ آپ ساری اٹینشن خرم منظور کے اوپر سے ہٹانا چاہ رہے ہیں, اور جب آپ نے اتنے بڑے بڑے نام دے دیا, آپ ذرا جا کے ریکارڈ ذرا چیک کریں. وہ خرم منظور نے ویسے بھی بالکل صحیح کہا تھا کہ وراٹ کوہلی سے بھی لسٹ اے میں تو اوپر ہی ہے. بالکل. اور اس کے علاوہ یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ کون پلیئر کر رہا ہے پرفارم, تو دیکھیے آج کل جو پرفارمنس ہے نا وہ صرف ریل کی پرفارمنس ہے, ریل کی اور پی آر کی, ٹھیک ہے. ورنہ اگر تو ان دونوں سے ہٹا کے ایکچوئل پرفارمنس ہوتی تو شاید صاحبزادہ فرحان جتنے رنس کر رہے ہیں وہ ان کا بھی کچھ ہوتا ہے, لیکن ان کی کوئی ریل بنانے والا نہیں ہے, تو آئی تھنک لوگ ذرا ان کی ریل بنانا شروع یہ بڑی احمد شہزاد کے لیے بھی بڑی اچھی خبر ہے کہ لوگ ایکچولی ڈومیسٹک کو کور نہیں کرتے, جو جرنلسٹ کو کھلا پلا سکتے ہیں ان کی اسٹرائک ریٹ سے زیادہ ایسا آپ نے کہا ویو کاؤنٹ چل رہی ہے. کھلا پلا رہے ہیں, ہمیں تو کوئی نہیں کھلا پلا رہا. ہم لوگ جرنلسٹ بھی نہیں ہے, غلط بات ہے, ہمیں بھی کچھ کھانا پلانا چاہیے. اتنا اچھا ہم کراچی ایجنڈا چلا رہے ہیں. اچھا پھر بیچارے احمد شہزاد نے اتنی ٹویٹس بھی کی, انٹرویوز بھی دے دیے, اس کے بعد سہیل خان سے آؤٹ ہو گیا امپورٹنٹ میچ میں. اچھا ایک اور بات جو ہم یہاں پہ مس کر رہے ہیں وہ مطلب ہمیں یہ کرنی چاہیے,
کراچی نے لاہور کو ہرا دیا, اس پہ ذرا بالکل بالکل, بلکہ انفیکٹ یہی تھا کہ نہ ہی صرف کراچی نے میچ جیتا, ان دونوں کو بھی ٹیم سے انشاءاللہ ٹیم سے باہر رکھنے کی مہم پوری ہوئی. تو ٹو دا ریسٹ آف پاکستان, یو آر ویلکم, کراچی ٹو دا ریسکیو ونس اگین. آخر میں بیک بینچرز کی ایپیسوڈ ہو اور آسٹریلیا کو گالیاں نہ پڑے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ابھی مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ورلڈ کپ ختم ہوئے ہوئے کوئی 15 منٹ ہی ہوئے تھے کہ اگلی سیریز شروع ہو گئی انڈیا اور آسٹریلیا کے درمیان, جس کو میں نے تو بالکل ایک لمحے کے لیے بھی دیکھنے کی زحمت نہیں کی. تو میں آپ دونوں سے پوچھوں گا کیا کیا کہانی ہے بھائی, کیا چل رہا ہے اس سیریز میں, کیا خبریں ہیں؟ انڈیا نے ورلڈ کپ ہار کے بدلہ لے لیا, وہ پان مسالہ, گاڑی کے ٹائر, ٹرافی جو بھی تھی, بدلہ پورا ہو گیا. لیکن چلے سوریا کمار کو موقع مل گیا نا ٹرافی کے اوپر پاؤں رکھ کے ایک فوٹو لینے کا, تو یہ پروبیبلی اسی وجہ سے اب جو رکھا گیا تھا. انفیکٹ میں التجا کروں گا کہ اب کوئی بھی ٹرافی جیتے تو ایسے ہی اپنے پیروں کے نیچے رکھ کے سیلیبریٹ کرے, کیا پتا ہم بھی آسٹریلیا جتنا کامیاب ہو جائیں. That was all the time we had for this week's show. اگلے ہفتے ہمیں لگ رہا تھا کہ شاید کرکٹ کے علاوہ کچھ کور کریں, بٹ پاکستان کرکٹ کانٹینٹ کی ایک ایسی مشین ہے جو کبھی رکتی نہیں ہے, تو ویل ٹرائی کہ ہم کچھ اور خبر لائیں, بٹ آئی ایم شیور ویل بی کورنگ کرکٹ اگین. پاکستان کا دوزخ نما ٹور ٹو آسٹریلیا بھی اس وقت تک شروع ہو چکا ہوگا, تو اس سے پہلے آپ ضرور ہمارے شو سے انٹریکٹ کیجیے. یہ ہمارے شو کے سوشل میڈیا پیجز ہے, پلیز شیئر, لائک, سبسکرائب, کامنٹ, XYZ. میں ہوں ایمن نقوی, دس از علیحہ اینڈ احد. ہم آپ سے ملیں گے اگلے ہفتے آن بیک بینچ.